حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے، اور غالباً 776 ہجری میں حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ اور جب حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑے بڑے ہو گئے، باتوں کو سمجھنے لگے، تو آپ نے اپنے علم کی ابتدا اپنے والد ماجد کے پاس شروع کر دیا۔ آپ جو ہے اپنے والد ماجد کے پاس حفظ قرآن مکمل کیا۔ آپ حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے والد ماجد کے پاس ایک بہترین مفتی بن جاتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے علم کی دنیا میں وہ مقام و رتبہ پا لیا تھا کہ آپ بآسانی کسی بھی مسئلے پر فتویٰ لکھ سکتے تھے اور کسی پر بھی فتویٰ لگا سکتے تھے۔ میرے عزیزو، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 9 سال کی عمر میں ایک بچہ پاکی اور ناپاکی کا بھی صحیح سے سلیقہ نہیں رکھ پاتا ہے۔ یہ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے کہ 9 سال کی عمر میں آپ نے اپنے سینے میں اتنا علم جمع کر لیا تھا کہ آپ بآسانی کسی بھی مسئلے پر فتویٰ لکھ سکتے تھے۔ دوستان ذی قدر، اللہ نے آپ کو بہت ہی ذہین بنایا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک علاقے سے کچھ طلباء علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلیں تو کچھ طلباء حفظ کمپلیٹ کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ طلباء قاری بن کر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ طلباء عالم بنتے ہیں، کچھ طلباء فاضل بنتے ہیں۔ بہت ہی کم طلباء ایسے ہوتے ہیں مٹھی بھر جو مفتی کے درجے تک پہنچ پاتے ہیں۔ یہ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے کہ آپ نے 9 سال کی عمر میں اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ آپ بآسانی کسی بھی مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر ماہیم شریف کی سرزمین پر آتی ہیں اور وہیں پر قیام پذیر ہو جاتی ہیں۔ اور ماہیم شریف کی سرزمین پر یہ واقعہ بھی پیش آتا نظر آتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ سے کہتی نظر آتی ہیں، اے میرے بیٹے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے، اے میرے بیٹے مجھے پانی پلا دو۔ حضرت مخدوم علی ماہمی اپنے ماں کے لیے پانی لینے کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، ہر چہار جانب سناٹا ہے اور سخت ترین ٹھنڈی ہے، ٹھٹھرتی ہوئی رات ہے، ماں کو پانی پلانا ہے۔ حضرت مخدوم علی ماہمی ہاتھ میں لوٹا لے کر پانی لانے کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں، اور جب حضرت مخدوم علی ماہمی پانی لے کر ریٹرن آتے ہیں تو آپ کو آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور جب گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ماں بستر پر سو چکی ہیں۔ اب حضرت مخدوم علی ماہمی کشمکش میں ہیں کہ اب میں کروں تو کیا کروں، والدہ سو رہی ہیں، اگر میں ان کو اٹھاؤں گا تو کہیں ماں کے نیند میں خلل نہ ہو جائے، ماں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اٹھا بھی نہیں پا رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ لوٹا رکھ دوں سو جاؤں، پھر دل یہ کہتا ہے کہ اگر میں لوٹا رکھ کر سو گیا اور میری ماں اٹھی
اور پانی طلب کریں اور پانی نہیں ملے گا تو پھر سے وہ پیاسی رہ جائیں گی۔ دوستان ذی قدر، حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری رات ہاتھ میں لوٹا لے کر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ اتنی سخت ترین ٹھنڈی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں وہ لوٹا جم گیا تھا، آپ کے جسم کے اوپر ایک معمولی لباس تھا، کوئی چادر بھی آپ نہیں اوڑھے تھے، ماں کی محبت میں پانی لے کر آپ کھڑے رہ گئے۔ اور جب تہجد کا وقت ہوا اور آپ کی والدہ نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتی ہیں تو ماں نے دیکھا بیٹا پانی لے کر کھڑا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا تم کب آئے ہو، پانی لے کر کب سے کھڑے ہو؟ تو فرمایا امی حضور آپ نے پانی لانے کے لیے کہا تھا اور میں اسی وقت پانی لے کر آ گیا تھا، تھوڑا سا تاخیر ہو گیا تھا اور آپ سو گئی تھیں۔ تو فرمایا بیٹا پانی یہیں رکھ دیتے، میں اٹھتی تو پی لیتی۔ آپ نے فرمایا امی حضور وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اگر لوٹا رکھ کر سو جاؤں اور آپ اٹھیں پانی تلاش کریں نہ پائیں تو پھر سے آپ پیاسی رہ جائیں گی۔ اے میری ماں مجھ کو تمہاری خدمت کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ ربی میں بلند کیا اور فرمایا اے بار الہ مجھ کو میرے بیٹے کی یہ ادا بے حد پسند آئی، اے بار الہ مجھ کو میرے بیٹے کی یہ قربانی بے حد پسند آئی، اے بار الہ تو بھی میرے بیٹے کو پسند فرما، اس کی اس قربانی کو قبول فرما لے۔ دوستان ذی قدر، اللہ تعالیٰ نے والدین کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، تو جنت پا لینا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر جنت چاہیے تو والدین کی خدمت کرنی ہوگی، اور والدین کی خدمت کیسی کرنی ہے یہ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ بہر کیفیت حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہم کے سرزمین پر رہتے ہیں۔ اب آپ کی 12 سال کی عمر ہو گئی، تو ایک دن آپ اپنے والدہ کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میری ماں مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، میرے سینے میں ابھی علم کا پیاس باقی ہے، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اے میری ماں مجھ کو اجازت دے دو کہ میں ملک عرب چلے جاؤں اور وہاں سے علم دین حاصل کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا ملک عرب بہت دور ہے اور تم کہاں جانے کی باتیں کرتے ہو، اجازت گرچہ تم بہت اچھی چیز کے لیے مانگ رہے ہو پر میں تمہیں تر و تنہا کہاں جانے دوں، ماحول اتنا خراب ہے اور میں تمہیں اکیلے اتنی چھوٹی عمر میں کہاں جانے دوں، اور اے میرے بیٹے اگر تم یہاں سے چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہو، تو اے میرے بیٹے سن لو تم یہیں پر رہو اور سنو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے علم کا انتظام یہیں پر ہو جائے گا۔ پھر کیا تھا، جب رات کی تاریکی ہوئی تو ماں نے مصلی کو بچھا دیا اور بارگاہ ربی میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی ہیں اے بار الہ میرا بیٹا علم دین حاصل کرنے کے لیے بیرونی ملک جانے کی باتیں کرتا ہے، اے بار الہ میں اسے اکیلے تر و تنہا کہاں جانے دوں، اے بار الہ تو تو کریم ہے، تو تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، اے بار الہ اگر تو چاہے تو یہی ماہیم شریف کی سرزمین پر میرے بچے کے لیے علم کا دروازہ کھول دے، میرے بچے کے لیے علم کا راستہ کھول دے، اے بار الہ میرے بچے کے لیے ماہیم شریف کی سرزمین پر ہی تو علم کا دروازہ کھول دے۔ پھر کیا تھا، ماں دعائیں کرتی رہی اور ایک ایک دعا جو آپ کی زبان سے نکلتی رہی بارگاہ اجابت سے ٹکراتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ پھر کیا تھا، دوسرے دن صبح سویرے حضرت مخدوم علی ماہمی نماز فجر ادا کرتے ہیں اور پھر سمندر کے کنارے گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، سمندر کے کنارے ایک پتھر پر ایک حسین و جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے
ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حسین زلفاں ہیں، حسین لباس ہے، چہرے پہ نورانیت ہے، اور وہ ایک اجنبی ہیں اور جو ہے وہ کہیں دور سے آئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اب حضرت مخدوم علی ماہمی قریب جاتے ہیں تو وہ بزرگ وہیں سے آواز دیتے ہیں، اے علی تم کہاں جاتے ہو؟ آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ تم علم دین حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہو؟ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ حضرت مخدوم علی ماہمی کشمکش میں پڑ گئے، ہائے یہ کون ہیں جو مجھے جانتے ہیں، میرے نام کو جانتے ہیں، اور نہ صرف نام ہی نہیں بلکہ میرے دل کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت مخدوم علی ماہمی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا دھیان سے سنو، وہ بزرگ کوئی اور نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے نبی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں کو قبول فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا حضرت مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تعلیم دینے کے لیے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری باتیں پیش کر دی اور کہا، بیٹا اب تمہیں علم دین حاصل کرنا ہے تو روزانہ یہیں پر آ جایا کرو، میں تمہیں علم دین سکھا دیا کروں گا، لیکن یاد رکھنا یہ بات تم کسی اور کو نہیں بتانا، اور جس دن تم یہ راز کسی کے سامنے کھول دو گے اس کے بعد میں دوسرے دن نہیں ملوں گا۔ پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے اور علم دین حاصل کر کے آ جایا کرتے تھے۔ اب والدہ نے دیکھا کہ بیٹا نماز فجر کے بعد روزانہ سمندر کے کنارے جاتا تو ہے لیکن بہت لیٹ آتا ہے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور ٹھنڈا موسم ہے، کہیں بخار ہو گیا، سردی ہو گئی، زکام ہوا یا کوئی بیماری پکڑ لی تو مشکل ہو جائے گی۔ تو ماں نے کہا، بیٹا بتا تو صحیح، تو آخر اتنا دیر سمندر کے کنارے کرتا کیا ہے؟ تو وہاں پر اتنا دیر تک گھومتا کیوں ہے؟ آخر جلدی کیوں نہیں آتا ہے؟ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اگر میں سچ بتاؤں گا تو میری تعلیم چلی جائے گی، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جائیں گے، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا اور ماں ناراض ہو جائے گی۔ اب آپ کشمکش میں ہیں، آپ تعلیم کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ماں کو جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ کروں تو کیا کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے میں آپ کے دل نے فیصلہ کر لیا اور کہتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائیں، لیکن میں جھوٹ بول کر اپنے ماں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اپنے ماں کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، اپنے ماں کے دل کو نہیں توڑوں گا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آپ نے ساری باتیں سچی سچی اپنے ماں کو بتا دیا۔ ماں نے سنا تو کہا، بیٹا بڑی اچھی بات ہے، تم روزانہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جایا کرو۔ اب جب دوسرے دن جاتے ہیں، تیسرے دن جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب مایوس ہو جاتے ہیں، چہرے پر غموں کی لکیریں آنے لگتی ہیں، تو ماں جو ہے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا آخر تمہارے چہرے پر یہ اداسی کیسی ہے، آخر یہ پریشانی کیسی ہے؟ تو حضرت مخدوم علی ماہمی فرماتے ہیں، اے میری ماں، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم میرے تعلق سے کسی کو بتا دو گے تو میں دوسرے دن سے پڑھانے نہیں آؤں گا، اور اے میری ماں، میں نے وہ راز آپ کے سامنے فاش کر دیا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے ہیں اور وہ پڑھانے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، تم ٹینشن نہ لو، کیونکہ تم نے مجھ سے سچ کہا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر باتیں کی ہے، کوئی خلاف شریعت نہیں کی ہے، کوئی چیز تم نے شریعت کے خلاف نہیں کیا ہے، تم نے اچھا کیا ہے سچ بول کر۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جانے دو۔ بہر کیفیت آپ نے جو ہے پھر سے رات کی تاریکی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور بارگاہ ربی میں سوال کیا، اے بار الہ، اگر میرے بیٹے نے مجھ سے سچ کہا ہے اور میرے بیٹے کا سچ بولنا تجھ کو پسند نہ آیا تو اے بار الہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ تو پھر سے کبھی میرے بچے کو تعلیم دینے کے لیے
لیے نہ بھیجنا، اور اے باری الہ اگر تجھ کو میرے بیٹے کا سچ بولنا پسند آ گیا تو اے باری الہ دوبارہ پھر سے میرے بچے کے لیے تعلیم کی راہیں کھول دے، میرے بچے کے لیے علم کا دروازہ کھول دے۔ اماں نے دعائیں کی، یہ دعائیں بارگاہ اجابت سے ٹکراتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر سے حضرت خضر علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے بھیج دیا۔ اب جب دوسرے دن حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت خضر کہتے ہیں اے بیٹے سن لو، یہ تمہارے ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، اللہ نے تمہارے ماں کی دعاؤں میں وہ تاثیر، وہ پاور رکھی ہے کہ زبان پر الفاظ بعد میں چڑھتے ہیں، مولا پہلے قبول فرما لیتا ہے، اور میرے رب نے مجھ کو دوبارہ تمہارے پاس تعلیم پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ دوستان ذی قدر، حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو ایک روٹی دیا اور کہا اے بیٹے یہ روٹی لے لو، اور کہا اسے چبا چبا کر کھا جاؤ۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روٹی کو چبا چبا کر کھاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے روٹی کو چبا چبا کر کھایا اور وہ روٹی کا ٹکڑا میرے حلق سے پیٹ میں آیا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرا سینہ کشادہ ہو گیا اور میرا ذہن جگمگانے لگا، میری آنکھیں روشن ہو گئی، اور میرے سینے میں علم دین اس قدر موجیں مارنے لگا جیسے یہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، میرے سینے میں اتنا علم آ گیا جیسے یہ سمندر موجیں مار رہا ہے، اس طرح سے میرے سینے میں میرا علم موجیں مارنے لگا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹا اب تمہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارا علم کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب تمہیں علم لوگوں کو بانٹنے کی ضرورت ہے، اب تم لوگوں کو علم بانٹو، اب تم عام انسان نہیں ہو، تمہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم مخدوم بن گئے ہو۔ دوستان ذی قدر، ایک عام بندہ اگر اپنے پیر و مرشد کی خاص قربت پا جائے تو وہ مرشد تمام مریدوں میں اپنے آپ کو ممتاز مانتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ ایک بندہ کسی ولی کامل کی قربت پا جائے یا نظر کرم پا جائے تو وقت کا اگر جوگی جیپال ہو تو وہ بھی عبداللہ بیابانی بن جاتا ہے۔ ایک بندہ اگر کسی ولی کامل کے ہاتھوں سے دستار فضیلت پا جائے یا خلافت پا جائے تو وہ زمانے میں ایسے جگمگاتا ہے جیسے چاند و ستارے جگمگاتے ہوں، جدھر جاتا ہے زمانہ اس کا ہوتا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور اختر رضا خان اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن جن لوگوں کو خلافتیں دی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جدھر جدھر جاتے ہیں زمانہ ان کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے آپ میں ایک مضبوط دین کا پلر بنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دوستان ذی قدر، بتانے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جب ایک عام بندے پر کسی ولی کامل کی نگاہیں پڑ جائیں تو وہ زمانے میں چاند و ستاروں کی طرح جگمگاتا نظر آتا ہے، تو وہ مخدوم ماہمی جو اپنے وقت کے ولی ہیں اور ان کو علم اللہ کے نبی دے رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام دے رہے ہیں، تو ان کے علم اور ان کے مقام اور رتبے کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے پیارے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی علیہ السلام کو علم سکھایا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خضر علی نبی علیہ السلام نے
حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنا علم عطا کیا ہوگا، اور حضرت مخدوم ماہمی نے حضرت خضر سے کتنا علم لیا ہوگا۔ نہ علم دینے والے کا کوئی جواب ہے، نہ علم لینے والے کا کوئی جواب ہے۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بہت ہی انوکھی اور بہت ہی بابرکت ذات ہے۔ آپ ماہیم شریف کی سرزمین پر رہ کر دین متین کی خدمتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں بہت ساری کرامتیں بھی صادر ہوتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا جو آپ سے بہت ہی زیادہ لگا ہوا تھا، اور آپ بھی اس بچے سے بے حد محبتیں کیا کرتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ صبح بکری کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی اور شام تک کہ وہ مر گیا۔ اب حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گھر پر تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر پر سبھی لوگ ہیں، لیکن وہ بکری کا بچہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا، اے ماں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آخر وہ بکری کا بچہ کہاں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، سبھی ہیں وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو ماں نے کہا، بیٹا وہ تو مر گیا ہے اور اسے سمندر کے کنارے پھینکا دیا گیا ہے۔ تو آپ نے تڑپ کر کہا، ماں اسے پھینک دیا گیا؟ کہاں پھینکا گیا، کس کنارے؟ کہا خادمہ نے پھینکا ہے، خادمہ کو پتہ ہے، اور اس کے ساتھ جاؤ وہ بتا دے گی کہ اس نے کہاں پھینکا ہے۔ آپ نے خادمہ کا ہاتھ پکڑا اور خادمہ کے ساتھ جو ہے آپ سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں، اور وہ خادمہ پتھر کے کنارے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہیں سے کہتی ہے، جاؤ دیکھو میں نے وہاں پر پھینکا ہے۔ اور وہ خادمہ وہیں پر کھڑے ہو کر آگے کا منظر دیکھ رہی ہے۔ اب حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خرامہ قدموں سے بکری کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر بکری کے پیٹ پر اپنے ہاتھ کو پھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خادمہ کہتی ہے کہ آپ نے بھی 2-4 بار ہاتھ پھیرا ہی تھا کہ وہ 2 دن کا مرا ہوا بچہ اپنے دم کو ہلانے لگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے بکری کے بچے کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ خادمہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ بچہ اپنے پیروں کو بھی ہلانے لگا۔ اس کے بعد خادمہ کہتی ہیں کہ حضرت مخدوم علی ماہمی نے بچے کو کہا، اے بچے تم یہاں پڑے ہو، چلو گھر پہ چلو، تم کو میں کب سے تلاش رہا ہوں، میری ماں نے تمہیں بلایا ہے، چلو چلو گھر پہ چلتے ہیں۔ خادمہ کہتی ہے کہ حضرت مخدوم علی ماہمی نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ 2 دن کا مرا ہوا بچہ ناچتا ہوا، کھیلتا ہوا اور دوڑتا ہوا گھر جا کر پہنچا۔ دوستان ذی قدر، یہ حضرت مخدوم علی ماہمی کی بہت ہی عظیم ترین کرامت ہے پیارے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور وہ خادمہ آپ سے تو پہلے بھی بے پناہ محبتیں کرتی تھی، اور جب اس نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ کی یہ کرامت دیکھ لی تو آپ سے اور بھی بے پناہ محبتیں کرنے لگی، اور اس کی محبتوں کا عالم یہ ہو گیا کہ جب وہ آپ کے کپڑوں کو دھویا کرتی تھی تو آپ کے کپڑوں کا دھون جو سب سے پہلے پانی نکلتا تھا اس پانی کو وہ جمع کر لیتی تھی اور سارا دن اس پانی کو پیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو خادمہ کی یہ ادا بے حد پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس خادمہ کو حضور مخدوم علی ماہمی کا صدقہ عطا فرما دیا، یعنی اس خادمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنا لیا اور اس کو ولایت کا مقام عطا کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ دوستان ذی قدر، حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بہت ہی انوکھی اور بہت ہی بابرکت ذات ہے۔ ایک دن آپ اپنی مسجد میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک مسافر آئے ہوئے ہیں جنہوں نے نماز ظہر ادا کی ہے، پھر عصر بھی ادا کی اور مغرب بھی ادا کی۔ تو آپ کو ایسا لگا کہ شاید یہ مسافر ہیں اور یہ یہیں پر ٹھہریں گے، تو آپ اپنے گھر پر آتے ہیں، خادمہ سے کہتے ہیں ایسا ہے کہ ایک آدمی کا کھانا ایکسٹرا بناؤ، اور مسجد میں ایک مسافر ٹھہرے ہیں
ان کو لے جا کر یہ کھانا دے دینا۔ اب کھانا تیار ہو گیا اور وہ خادمہ یہ کھانا لے کر مسجد میں پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پر تو کوئی مسافر ہے ہی نہیں۔ یہاں وہاں نگاہیں اٹھائیں، دیکھی، لیکن کوئی مسافر دکھائی نہیں۔ تو خادمہ کشمکش میں پڑ گئی کہ مخدوم علی ماہمی نے کہا ہے تو مسافر کا ہونا ضروری ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو خادمہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ولایت والی نگاہوں سے اس مسافر کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ پتہ چلا وہ آنے والا مسافر مسجد میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کیا تھا؟ وہ خادمہ چند قدم آگے بڑھتی ہیں اور کھانا لے کر خانہ کعبہ پہنچ جاتی ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس مسافر کو کہتی ہیں کہ میرے آقا نے، حضرت مخدوم علی ماہمی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے اور آپ اسے تناول فرمائیں۔ آپ کی خادمہ نے مسافر کو کھانا کھلایا اور پھر وہیں سے ریٹرن 2 قدم چلتی ہیں اور دوبارہ ماہیم شریف کے سرزمین پر اپنے گھر پر آ جاتی ہیں۔ دوستان ذی قدر، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا پاور ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا، ہمارے وہم میں، ہمارے گمان میں نہیں آ سکتا ہے۔ جو باتیں سمجھ میں آ جائیں وہ کرامت کے